اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو اسلامی سال عطا فرمایا، ویسے تو دین اسلام کے اندر بے بہا قربانیاں درج ہیں جو ہماری تاریخ کا، ہمارے اسلاف کی تاریخ کا حصہ ہے، لیکن میں آج دو عظیم قربانیوں کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ آپ اگر اسلامی کیلنڈر دیکھیں نا، یہ انگریزوں والا کیلنڈر نہیں، جنوری فروری والا کیلنڈر نہیں، میں بات کر رہا ہوں اسلامی کیلنڈر کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدنی کیلنڈر کی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اس کا آغاز ماہ محرم الحرام کے مبارک مہینے سے ہوتا ہے اور اختتام ماہ ذی الحج سے ہوتا ہے۔ تو ماہ محرم الحرام کی 10ویں کو امام علی مقام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے عزیز و اقارب کی، اپنے اہل و عیال کی، اپنے کنبے قبیلے کی قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی، یہاں تک کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی آپ نے پیش کیا۔ اور یہ تو آغاز ہے، اگر اختتام کی طرف جائیں تو ذی الحج کے مبارک مہینے کی 10ویں تاریخ کو دو عظیم نبیوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک عظیم و شان قربانی پیش کی، جسے ریتی دنیا تک اللہ رب العزت ان کی یادگار کے طور پر قائم رکھے گا۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ اس عظیم قربانی کا ہی حصہ ہیں، اس کی یادگار میں مسلمان یہ قربانی کرتے چلے آ رہے ہیں اور تا قیامت یہ قربانی ان کی یادگار میں ہوتی رہے گی۔ اسی لیے امام الانبیاء حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے میں وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کے اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے اور اختتام بھی قربانی پہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کلام مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کا ہر حکم پورا کر کے دکھایا تو اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا کی امامت کا تاج پہنا دیا۔ فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ہم نے آپ کو لوگوں کا امام اور پیشوا بنا دیا ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے اپنے خلیل پر بے بہا آزمائشیں بھیجی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ختنے کا حکم فرمایا تو اللہ کے خلیل کی اس وقت جو عمر شریف تھی وہ ایک روایت کے مطابق 80 سال بیان کی گئی ہے اور دوسری روایت کے مطابق 120 سال بیان کی گئی ہے۔ تو دیکھیے کہ جب اللہ کے خلیل کے پاس اللہ کا حکم پہنچا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک بسولے سے، کہ وہ لکڑی چھیلنے والا آلہ ہوتا ہے، آپ نے اس سے اپنا ختنہ کر ڈالا۔ تو آپ کو شدت کی تکلیف ہوئی، جبرائیل امی حاضر ہو گئے، عرض کی یا نبی اللہ نے حکم فرمایا تو آپ کم از کم کسی اوزار کا انتظار تو کرتے، کوئی اوزار بن جاتا جس سے مسلمان یہ سنت ادا کرتے، تو آپ بھی کسی اوزار کا انتظار کر لیتے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل، جب رب جلیل کے ہاں سے کوئی حکم ہو جائے
تو پھر خلیل کے ہاں انتظار کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ حضرات گرامی، یہ تھے وہ اللہ کے خلیل جو اللہ رب العزت کا ہر حکم دل و جان سے پورا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، پھر اسی طرح روایت کے اندر آتا ہے کہ 80 سال تک اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد سے محروم رکھ کے بھی آزمایا کہ میرا خلیل کہیں گلہ شکوہ تو نہیں کرتا، کہیں بے اولادی کی شکایت تو نہیں کرتا، لیکن اللہ کے خلیل صابر و شاکر رہے۔ حضرات گرامی، پھر آخر اولاد فطرتاً انسان کی کمزوری ہوتی ہے، اور اس کی محبت اللہ رب العزت انسان کے دل میں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کے خلیل نے بھی ایک مرتبہ عرض کی، رب حب لی من الصالحین، یا باری تعالیٰ مجھے بھی نیکوکار بیٹا عطا فرما، مجھے بھی نیکوکار بیٹا عطا فرما۔ تو حضرات گرامی، پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ کے خلیل، اللہ کے پیارے محبوب یہ سوال کرے اور اللہ رب العزت وہ سوال پورا نہ کرے؟ تو ادھر اللہ کے نبی کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، ادھر اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی اور فرمایا کہ فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے نیک اور بردبار بیٹے کی، نیک اور بردبار حلیم بیٹے کی بشارت سنائی۔ تو بیٹا بھی اللہ رب العزت نے آپ کو حلیم و عظیم عطا فرمایا، ایسا تابعدار اور فرما بردار عطا فرمایا کہ جو باپ کی اطاعت کرنے والا اور باپ کا ہر حکم ماننے والا بیٹا تھا۔ آج تو اولادیں ماں باپ کی نافرمان ہیں، اکثریت نافرمان ہے۔ اللہ رب العزت سب کو فرما برداری کی، تابعداری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے خلیل کو جو بیٹا عطا فرمایا اسماعیل ذبیح اللہ، اور یہ نہیں کہ صرف بیٹا عطا فرمایا، اللہ نے اگر بیٹا عطا فرمایا تو ساتھ زمزم کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ دیکھیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جناب اسماعیل ذبیح اللہ کی ولادت ہوئی، اور اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد میں سے حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے۔ دو عظیم نبی کہ ایک نبی اگر دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ساتھ زمزم کا تحفہ عطا فرماتا ہے، اور دوسرے نبی اللہ کے محبوب جب دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت حوض کوثر کا تحفہ عطا فرماتا ہے، تاکہ جب اللہ رب العزت کی مخلوق کو اور حضور علیہ السلام کی امت کو اگر پیاس دنیا میں لگے تو وہ جا کر زمزم سے اپنی پیاس بجھائے، اور اگر آخرت میں پیاس لگے تو حوض کوثر پر جا کر حضور علیہ السلام کی ید اللہ والے پیارے پیارے ہاتھوں سے جام پی کر اپنی پیاس بجھائے، سیرابی کرے۔ تو حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے صدقے ہم گناہگاروں پر بھی بڑے کرم فرمائے۔ تو یہ سارا کرم حضور علیہ السلام کی امت کے لیے ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کے پیارے خلیل کو جو ہی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم ہوتا تو اللہ کے خلیل وہ حکم پورا کرنے کے لیے جٹ جاتے۔ تو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 7ویں ذی الحج کو اللہ رب العزت کے خلیل کو خواب میں یہ حکم ہوتا ہے کہ اے خلیل، اپنی پیاری من پسند شے میری راہ میں قربان کرو۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام دوسرے دن اٹھتے ہیں تو آپ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ پھر رات آئی، پھر وہی خواب دیکھا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ اے ابراہیم، میری راہ میں اپنی پسندیدہ شے، اپنا پسندیدہ مال میری راہ میں قربان کرو۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ رب العزت کی راہ میں 100 اونٹ آپ نے قربان کر دیے۔ پھر تیسری رات وہی معاملہ ہوا، وہی خواب، وہی آواز، اسی طرح حکم ہو رہا ہے کہ اے خلیل، اپنا پسندیدہ مال میری راہ میں قربان کرو۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر 100 اونٹ قربان کیے۔ تو چوتھی رات پھر وہی معاملہ۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ 100 اونٹ قربان کیے، پھر 100 کیے، پھر 100 کیے،
پھر بھی مسلسل لگاتار وہی حکم ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے کچھ اور چاہتا ہے۔ پھر آپ نے سوچا کہ میرا پسندیدہ مال کیا ہے، میری پسندیدہ شے کون سی ہے جو مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو حضرات گرامی پھر آپ کو خیال آیا کہ ہاں، اللہ رب العزت نے جو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی ہے، مجھے وہ اسماعیل بڑا پیارا ہے، میری آنکھوں کا نور نظر ہے، میرا لخت جگر ہے۔ تو آپ نے اسی وقت اللہ کا یہ اشارہ سمجھ لیا کہ اللہ رب العزت مجھ سے میرے لال کی قربانی مانگ رہا ہے۔ تو حضرات گرامی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماں ہاجرہ سے فرمایا کہ جلدی جلدی میرے بیٹے کو تیار کرو، آج ہم نے کسی مہمان، کسی اپنے دوست کے ہاں دعوت پر جانا ہے۔ تو حضرات گرامی قصہ مختصر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر جب روانہ ہوئے، تو اب جب وادی منا کے قریب پہنچے تو وہاں شیطان آیا، شیطان نے ورگلانے کی کوشش کی۔ تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے کہنے لگا کہ تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے عرض کی، بابا یہ کوئی ہے جو مجھ سے یوں کہتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا اس کی بات پر کان مت دھر کہ وہ شیطان ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرات گرامی اگر یہ انسان کے ساتھ ہمدردی کی صورت میں بھی آئے نا، تب بھی انسان کا بھلا نہیں چاہ سکتا۔ تو اسماعیل ذبیح اللہ نے جب بابا سے کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا کنکر اٹھا اور اسے مار۔ تو حضرات گرامی قربان جاؤں ان عظیم ہستیوں کی اس پیاری سی ادا پر کہ جو جو ادا وہ ادا کرتے گئے، جو جو اللہ کا حکم اللہ کی محبت میں وہ پورا کرتے گئے۔ اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کے لیے وہی ادائیں جو ہے حج کا رکن بنا دی۔ اب حاجی حجاج کرام حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں وہ یہی ادائیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، شیطان کو کنکر مار رہے ہوتے ہیں، صفا و مروہ پر سعی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرات گرامی یہ ان بزرگوں کی، ان مبارک ہستیوں کی یادگاریں ہیں، ان کی نشانیاں ہیں جو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے باقی رکھی۔ کہ حضرات گرامی پھر آخر جب شیطان نے دیکھا کہ ان پر تو میرا حربہ نہ چلا، تو اس نے کیا کیا، آخر وہ بھی علم رکھتا تھا کہ اولاد بہرحال ایک عورت کی کمزوری ہوتی ہے، تو کیوں نہ جا کر میں حاجرہ کو برگلاؤں۔ تو مائی حاجرہ کے پاس گیا تو مائی حاجرہ نے بھی کنکر مار کر اسے بھگا دیا۔ تو حضرات گرامی مختصر کروں کہ وادی منا قریب پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اپنا خواب بیان کیا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ اس خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تمہارا کیا کہنا ہے، اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو جناب اسماعیل ذبیح اللہ نے جو الفاظ بیان فرمائے، اللہ رب العزت نے وہ قرآن کا حصہ بنائے، اور اللہ رب العزت نے کلام پاک میں کس طرح بیان فرمایا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ اے ابا جان، آپ کو جو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے آپ وہ کر گزریے کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کا یہ جواب سن کر انتہائی مطمئن ہوئے، اور آپ نے پھر اپنے بیٹے کو جب اس مقام پر جب پہنچ گئے وادی منا میں، تو آپ نے اپنے بیٹے کو جب لٹایا، قربانی کرنے کے لیے لٹایا، تو اب باپ بیٹے کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ بڑا قابل غور ہے۔ ذرا توجہ رکھیے گا کہ بیٹا باپ سے کہنے لگا، ابا جان آپ اس طرح کریں کہ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیں تاکہ باپ بیٹے کی نظر کا ملاپ نہ ہو اور شفقت پدری کہیں آڑے نہ آ جائے۔ اور دوسری تجویز انہوں نے یہ پیش کی کہ ابا جان میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجیے گا کہ کہیں جب میں تڑپوں تو اس تڑپ میں کہیں میرے ہاتھ پیر آپ کو نہ لگ جائیں، آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے، آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی تجویز پر عمل کیا اور بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھے۔ حضرت گرامی اب بیٹا جب باپ بیٹے کا یہ مکالمہ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھر بیٹا کہنے لگا، ابا جان چھری کو تیز کر لیں
کہ اللہ کا حکم ہم جلدی سے پورا کریں، کیونکہ رب تعالیٰ اگر میری قربانی سے راضی ہوتا ہے تو ہمیں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ چھری کو تیز کر کے میری قربانی کیجئے گا تاکہ جلد از جلد میری قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ حضرات گرامی، اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور بیٹے کے ہاتھ پیر باندھ دیے، اب جب آپ نے چھری تیز کر کے بیٹے کی نرم و نازک گردن پر چلانا شروع کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی تیز چھری پورا زور لگا کر چلاتے ہیں، لیکن چھری ہے کہ چلنے کا نام نہیں لیتی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار کوشش کر رہے ہیں لیکن چھری پھر بھی نہیں چلتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخر چھری پتھر پر تیز کرنے کے لیے جو ماری تو وہ پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا، ارے او چھری، تو کتنی سخت چیز ہے کہ پتھر جیسی سخت چیز کو تو نے دو ٹکڑے کر دیا اور ادھر میرے اسماعیل کی نرم و نازک گردن کو نہیں کاٹ رہی، معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو چھری کو بھی اللہ رب العزت نے گویائی عطا فرمائی، وہ چھری بھی بولنے لگ پڑی۔ اس نے کہا، اے ابراہیم، میں اللہ کے خلیل کی مانوں یا رب جلیل کی مانوں؟ میں اللہ کے خلیل کی مانوں یا رب جلیل کی مانوں؟ خلیل کہتا ہے کاٹ، رب جلیل کہتا ہے خبردار نہ کاٹنا۔ تو اللہ رب العزت کا حکم تو بہرحال میں نے ماننا ہے۔ تو حضرات گرامی، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے عرض کی، ابا جان لگتا ہے اللہ رب العزت کو ہماری یہ ادا پسند نہیں آئی، آپ اس طرح کریں میری آنکھوں سے پٹی بھی کھول دیں اور باپ بیٹا تاکہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر، آپ میری آنکھوں میں دیکھ کر قربانی کریں، میں آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر قربان ہوں، اور دوسرا آپ میرے ہاتھ پاؤں بھی کھول دیں، جو آپ نے مجھے اوندھے منہ لٹایا تو آپ مجھے سیدھا لٹا دیں، میرے ہاتھ پاؤں بھی کھول دیں۔ حضرات گرامی، اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو آپ محبت و کیف کی ایسی مستی میں آپ نے وہ ادا فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی تو چھری اچانک چلنا شروع ہو گئی۔ ادھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جبرائیل عرض کی جی مولا، فرمایا جنت میں وہ جو دمبا ہے، وہ مینڈا، وہ لے کر جلدی تم اسماعیل کی جگہ پر پہنچا دو تاکہ میرے خلیل کی یہ قربانی ادا ہو جائے۔ حضرات گرامی، اب جیسے ہی اللہ کے خلیل نے چھری چلائی تو یکدم چھری چلنا شروع ہو گئی۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ چھری چلنا شروع ہو گئی، بے ساختہ آپ نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسماعیل پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں، جبرائیل پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری دیوانہ وار چلاتے جا رہے ہیں۔ نیچے دیکھا تو وہ اسماعیل کی جگہ وہاں پر دمبا ذبح ہو رہا تھا۔ حضرات گرامی، بے ساختہ اللہ کے خلیل کی زبان سے جو لفظ ادا ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پاس کھڑے اسماعیل نے عرض کی، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جبرائیل بھی خاموش نہ رہے، جبرائیل نے بولا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کو یہ کلمات اتنا پسند آئے، یہ کلمات اتنا پسند آئے کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے مسلمانوں کو حکم جاری فرما دیا کہ یہ تمہاری زبانوں کا ترانہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم ایام تشریق میں یہ ہر نماز کے بعد تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، تو چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو، نماز باجماعت ہو رہی ہو یا منفرد اپنی الگ نماز پڑھ رہا ہو، گھر میں پڑھنے والی مائیں بہنیں جب اپنی نماز پڑھیں تو فرض نماز کے بعد جیسے ہی سلام پھیریں تو فرض نماز کے بعد بلند آواز سے 3 مرتبہ یہ کلمات آپ نے ادا فرمانے ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ان عظیم ہستیوں کی یادگار میں یہ کلمات آپ نے ادا فرمانے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جس طرح ان کی وہ قربانی قبول فرمائی، ان کی وہ ادائیں پسند فرمائی،